الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوق مركبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 باتیں فرمائیں جو بہت مختصر ہیں، معانی کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہیں. یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اس کا ایک سلسلہ وار درس شروع ہے. آج اس حدیث کا یہ حصہ وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوق میری سواری ہے. یہ شوق کا لفظ قرآن مجید میں تو استعمال نہیں ہوا، تاہم حدیث پاک میں یہ استعمال ہوا ہے. علماء کے نزدیک شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جو محب کو محبوب سے ملاقات کے لیے بے قرار کر دیتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ حالت ہے، یہ وہ دل کا ایک ایسا جذبہ ہے جو محب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے. اس کو عربی میں شوق کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشوق مرکبی کہ شوق میری سواری ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی فلاں تو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہے. تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ فلاں تو عشق کے گھوڑے پہ سوار ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ محبت اور عشق ایسی نعمتیں ہیں کہ جب بندے کو نصیب ہو جائیں تو اس کا دل اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے. اس کے دل میں ایک اضطراب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی میرے محبوب حقیقی کی ملاقات نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی کہ انسان تو نے درجہ بدرجہ چڑھنا ہے اور بالآخر ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. محبت والوں کے لیے زندگی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں.
ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رفتار گفتار کردار سب چیز ایسی ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں پسند کر لے. دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی نظر میں اپنے میاں کو پسند آ جائے. مومن اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجاتا ہے اور اپنے من کو اللہ رب العزت کی معرفت سے سجاتا ہے تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو اپنے مالک کو پسند آ جاؤں. تو الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین کی دعا عجیب ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کے دیدار کی لذت کی طلب کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرہ انور کے دیکھنے کی لذت مجھے نصیب ہو جائے. والشوق الی لقائک، اور آپ سے ملاقات کا شوق مجھے نصیب ہو جائے. اب یہ حقیقت میں تو امت کی تعلیم کے لیے تھا، تو یہ ہماری زندگی کا ایک شوق ہو. کہتے ہیں نا جی، وش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے. ہم اس چیز کو تمنا بنائیں. آج ہم اپنی تمناؤں کو دیکھیں تو کیا دنیا جہان کا کباڑ ہم نے اپنی تمنا بنا لیا. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو ہماری آرزو، ہماری تمنا اللہ رب العزت کی رضا بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بن جائے. یہ ہے مقصود زندگی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں. اب ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں. اگر تو دل میں ایک شوق ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے جو ہمیں دن رات بے چین رکھتا ہے، اگر اللہ رب العزت سے ملاقات کی تمنا ہر وقت ہمارے دل میں ہے، اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر زندگی بامقصد گزر رہی ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، الا طال شوق الابرار الی لقائی، جان لو کہ میرے نیک بندوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت بڑھ گیا. وانا الیہم لاشد شوقا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں. تو انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو، پھر زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اگر تم نے فلاں چیز کو نہیں دیکھا تو تم نے دنیا میں آ کے کیا دیکھا. سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے روز محشر اللہ رب العزت کا دیدار نہ کیا اس نے پھر پیدا ہو کر کیا دیکھا. ہمارے دل کی چاہت ہو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے.
وہ اپنے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئی ہوئی تھی. لیٹ گئے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے رخسار کے اوپر کوئی گرم چیز محسوس ہوئی. تو میں نے جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میرے رخسار پہ گر رہے تھے، میرے چہرے پر گر رہے. میں اٹھ بیٹھی. میں نے کہا ما یبکی، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تم نہیں سن رہی، صحن میں تمہارا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ مجرم اور کفار لوگوں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکیں گے، وہ حجاب اور پردے میں رہ جائیں گے. تو اس آیت کو سن کر محبوب کا دل تڑپ اٹھا کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اور محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ سے ملاقات کا اور میرے اندر وہ شوق بھرا ہوا ہے. ایسی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جو دل کو گرما دینے والی ہو، جو دل کو تڑپا دینے والی ہے. یہی انسان کا مقصد ہے زندگی. اسی لیے جب اللہ رب العزت سے محبت کامل نصیب ہوتی ہے پھر ہر چیز کی طرف، ہر چیز اور ہر کام میں بندے کا دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا ہے. کہتے ہیں زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا، ہر چیز کا نام اس نے یوسف رکھ دیا تھا. اور یہی حال مومن بندے کا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل پر غالب ہوتی ہے ہر وقت اس کی اللہ کی طرف دھیان. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. دل کی کیفیت ہی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے عجیب انہوں نے اشعار کہے. یہ ہے استعارہ مگر اصل میں مقصود اللہ کی محبت ہے. فرماتے ہیں میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈا روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میڈا تکیا مان تران بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میڈا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میڈے سولاں دا سامان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میرے ٹھڈڑے سا تے مونج مجاری، میری ہنجواں دا طوفان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر، میرا ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے. محبوب کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے. تو یہ مومن کا مقصد زندگی ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی محبت ہو کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تڑپ جائے.
اب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے بندے کو تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ خود غور کریں، اگر صدر صاحب کسی بندے کو اپنے پاس بلائیں تو کپڑے بناتا ہے، مشورے کرتا ہے، مجھے باتیں کیا کہنی ہے، ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. دنیا میں دوست کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، بیوی خاوند کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اسی طرح مومن اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. دوست دنیا کا وہ تو چہرے کو دیکھتا ہے، مگر اللہ رب العزت بندے کے چہرے کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. اب جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس کو تو دن میں کتنی مرتبہ ہم دھو لیتے ہیں، اور جس چہرے کو پروردگار دیکھتا ہے کاش کہ توبہ کے ذریعے ہم اس دل کے چہرے کو بھی دھو لیں. اس دل کو ہم نے کیا کباڑ کا بورا بنا دیا. ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت. جیسے ٹریش کین ہوتا ہے نا کہ ہر آلتو فالتو چیز اس میں ڈال دو. آج کے مومن کا دل ٹریش کین بنا ہوا ہے، جدھر نظر اٹھتی ہے اسی کی محبت آ جاتی ہے. بھئی یہ دل تو اللہ رب العزت نے محبت اپنے لیے بنایا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کچھ اپنے پاس گنجائش پاتا ہے نا تو وہ گھر پہلے خریدتا ہے. ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ بچت ہو گئی تو میں گھر خرید لوں. تو مومن کا دل اللہ کا گھر تھا، تو اللہ نے گھر کا تو تذکرہ کیا کوئی نہیں کہ میں نے مومن سے اس کے دل کو خرید لیا، اپنے گھر کو خرید لیا. فرمایا میں نے مومن سے اس کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو دل کا تذکرہ کیوں نہ آیا؟ تو علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ بندے کا دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، وقف کر لیا. اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے شریعت نے بیع و شراء کی اجازت نہیں دی، اس لیے اللہ نے دل کو تو وقف کر لیا اپنے لیے، باقی جان اور مال بچا اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو یہ تو ہے ہی وقف کی جائیداد، اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی. اے میرے بندے، بس تیرے دل میں میرا راج ہو، میری محبت چھائی ہوئی ہو. تیرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت سما جائے، بلکہ تیرے دل میں اللہ کی محبت چھا جائے. یہ ہے مقصد زندگی. یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو پھر بندے کے اندر ایک شوق، جذبہ، ولولہ ہوتا ہے. اسے موت کی انتظار ہوتی ہے، اسے اللہ سے ملاقات کی انتظار ہوتی ہے، اور پھر وہ نیک اعمال کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. نیک اعمال اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تیاری ہیں. اور آگے ایک بات اور فرمائی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی کو اللہ کی رب میں شریک نہ کرے عبادت میں. کیا مطلب؟ کہ تم غیر سے محبت نہ کرنا. اگر اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہو
تو نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں زیادہ قرب نصیب ہو. دیکھیں نا، محفل میں فرنٹ سیٹ بھی ہوتی ہے اور درمیان کی بھی ہوتی ہے، آخر کی بھی ہوتی ہے. جب اللہ رب العزت کے سامنے ملاقات کے لیے جنتی جائیں گے تو فرنٹ سیٹوں پر تو انبیاء ہوں گے، پھر صدیقین ہوں گے، پھر جب عام لوگ شروع ہوں گے. اب یہ بندے کے اعمال پہ منحصر ہے، جتنا نیکیوں کا زیادہ ذخیرہ ہوگا اتنا اس کو قرب کی جگہ ملے گی. تو اس قرب کی جگہ پانے کے لیے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. مال زیادہ ہونا تو فرسٹ کلاس کی بکنگ کرواتے ہیں. فرمایا کہ تم نیکیوں کا مال اکٹھا کر لو، پھر ہماری بزم میں تمہیں بھی فرسٹ کلاس کی سیٹیں مل جائیں گی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. مگر ایک بات یاد رکھنا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. اگر غیر سے محبت کرو گے تو پھر ہماری دید کے قابل نہیں رہو گے، پھر ہم تمہیں داخلہ ہی نہیں دیں گے جنت میں. اس لیے کہ یہ غیر سے محبت کرنا ہمیں ذرا پسند نہیں ہے. آج دیکھو نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں دلوں میں بھری ہوئی ہیں. مخلوق کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور محبوب حقیقی کے دفتر سے اپنا نام کٹوا لیتے ہیں. اور یہ اللہ کی ملاقات ہو کے رہنی ہے. قرآن مجید میں فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ سے جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو اللہ کی ملاقات ہونے ہی والی ہے. کسی تڑپ میں، اسی تمنا میں بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، دوڑ دوڑ کے نیک اعمال کرتا ہے. یاد رکھیں، غلام، باندی، نوکر، چاکر مالک کا دل خوش کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں. مومن اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کو خوش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے. وہ تھکتا نہیں ہے. یہ شوق مومن کو تھکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو عبادت کرتے ہوئے وقت کی کمی کا احساس رہتا ہے. کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردیوں کی لمبی رات تھی، 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن پڑھتی رہیں. کچھ ایسا طبیعت میں ولولہ تھا، جذبہ تھا، شوق تھا. جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ فجر کی اذان ہونے کا وقت بالکل قریب ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگ گئیں اور دعا یہ کی کہ اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. ان کو وقت کے کم ہونے کا احساس ہوتا تھا. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی. اخلاق الصالحین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا. فرماتے ہیں اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کے دل میں میری محبت تھی، ان کو چاہیے تھا رات کے آخری پہر میں یہ اٹھتے، میرے سامنے سجدہ سجود ہوتے، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے. جب یہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے پھر رات کے آخری پہر میں بندے کا بستر بندے کو اچھال دیتا ہے. تھکا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی نیند بہت زور کی آئی ہوئی ہو، مگر وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے بستر اچھال دیتا ہے اور اللہ کے بندے وضو کر کے اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے اللہ رب العزت سے وہ محبت مانگیں جو ہمارے دل کو بیقرار کر دے اور ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا کر دے۔ دو چیزیں ہیں عزیز طلباء، توجہ فرمائیے۔ ایک ہے اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، یہ بندے کو نیکی پر جو ہے برانگیختہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق بندے کو نیک اعمال کرنے پر لگا دیتا ہے، اور ایک ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف، یہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ دونوں نعمتیں ہیں۔ جب یہ ڈر ہو نا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کیا چہرہ دکھاؤں گا، پھر بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ملاقات کا شوق یہ بندے کو نیک اعمال پر کھڑا کر دیتا ہے، تھکتا ہی نہیں، تھکنا جانتا ہی نہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال ان کا معمول رہا، عشاء سے لے کے فجر تک تہجد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ رمضان مبارک آتا تھا، ایک مہینے میں 63 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید دن میں، ایک رات میں، 30 ضرب 2 60، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں، تو 63 قرآن مجید رمضان مبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے پیاسے بندے کو شربت دے دیا جائے نا بادام کا، تو رغبت اور شوق کے ساتھ گھونٹ بھرتا ہے اور ہر گھونٹ کو انجوائے کرتا ہے۔ اللہ والے جب قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے یوں انجوائے کر رہے ہوتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ابرار کی صبح تو سورج نکلنے پہ ہوا کرتی ہے، اور مقربین کی صبح سورج کے غروب ہونے پہ ہوا کرتی ہے۔ وہ خلوت کے وقت کو جس میں اللہ سے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی، بیمار، پتلی دبلی سی تھی، کم قیمت میں مل گئی۔ میں نے اسے دیکھا، سارا دن میری خدمت میں لگی رہتی اور رات آتی تو مصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک رات تہجد کے بعد وہ دعا کر رہی تھی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ اے لڑکی مت کہو ایسے، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیوں؟ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں ساری رات مصلے پہ نہ جگاتا۔ محبت ہے تو جگایا ہے نا اس نے مجھے۔ تو یہ محبت والوں کی نشانی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور آج تو شوق کی کمی اس حد تک ہو گئی کہ نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز پڑھی اور یہ جی سنت غیر مقدہ ہے، یہ نفل ہے، وہ نفلیں ختم ہی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں نماز پڑھنا اتنا بوجھ کیوں ہو گیا۔ جب بھی موقع ملے نفلیں ضرور پڑھیے، کیا پتا کس زمین پر کیا ہوا سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ اکابر میں سے ایک بزرگ تھے، ان کی 70 سال کی عمر تھی اور وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے۔ 70 طواف کا کیا مطلب؟
ایک طواف کے 7 چکر تو 490 چکر تو یہ ہو گئے، میلوں کے حساب سے فاصلہ بنتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہر طواف کے 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 نفل صرف طواف کے، اور باقی عبادت اس کے علاوہ تھی. کیسے وہ اتنی عبادتیں کر لیتے تھے؟ چند سال پہلے کی بات ہے، یمن کے ایک آدمی بڑے میاں حج میں شریک تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جب میں 20 سال کا تھا تو میں نے پہلا حج کیا تھا، اور آج 120 سال میری عمر اور میں زندگی کا 100واں حج مکمل کر رہا ہوں، اور اس میں سے 80 حج اس نے پیدل چل کے طے کیے. 80 حج پیدل کیے ہوئے تھے. اللہ، کرنے والے بہت کچھ کر کے لے گئے، ہم تو دنیا کے جھنجٹوں میں ہی الجھ کر اپنی زندگی کا وقت بیکار کر بیٹھے. اگر غور کریں گے نا تو ہمارا نامہ اعمال بہت خالی ہے. حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام رہا. فرماتے ہیں جتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام رہا میں نے ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کی. ہر نماز. ہمیں ایک نماز نصیب نہیں ہوتی، پہلی صف تک جانا اتنا مشکل. وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں ہر نماز کو میں نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھا. تفسیر کشاف لکھی جنہوں نے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، وہ جب گئے حرم شریف کی زیارت کے لیے تو بیت اللہ شریف میں اتنا ان کا وقت گزرتا، اتنا گزرتا کہ عرب لوگوں نے ان کا نام جار اللہ، اللہ کا پڑوسی رکھ دیا. کتنا وقت مسجد میں گزارتے ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو جار اللہ کہنا شروع کر دیا. اور ہمیں آج ذکر میں بیٹھنے کے لیے 5 منٹ کی فرصت نہیں ہوتی. بھئی مراقبہ کرتے ہیں اور جی وقت ہی نہیں ملتا. واہ بھائی واہ. مجنو سے پوچھیں جناب لیلا کو یاد کرتے ہیں، وہ آگے سے جواب دے جی وقت ہی نہیں ملتا. تو ہر بندہ کہے نا بناوٹی مجنو. ہمارا بھی حال یہی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں بیٹھ کر پورے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کی کہ ایک آیت پڑھتا، اور اگر وہ خوشخبری والی آیت ہے تو میں جنت کی دعا مانگتا، اور اگر وعید کی آیت ہے تو جہنم سے پناہ مانگتا. ایک ایک آیت پر دعا مانگتے مانگتے میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح پڑھا. پھر تمنا بھی دل میں ہوتی ہے، پھر بندہ سوچتا بھی ہے میں اپنے رب کو کیسے منا سکتا ہوں. پھر آنکھوں سے جھڑی بھی لگ جاتی ہے. جی ہاں، خود تو پردے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں، اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں. پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پھر بجھانے کے لیے دیدہ تر دیتے ہیں. پہلے دل میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، پھر بجھانے کے لیے دیدہ تر دے دیتے ہیں. ان کی یہ کیفیت تھی. جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو تو پھر بندے کو اللہ کا وصل ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. چنانچہ شاعر نے کہا بجز از وصل ہر چیز فضول است.
بجز از وصل ہر چیز فضول است، ز صد دنیا مرا وصل قبول است۔ میں 100 دنیا کو دے دوں گا اور اللہ سے اس کا وصل حاصل کروں گا۔ بجز از وصل ہر چیز فضول است، ز صد دنیا مرا وصل قبول است۔ زمن پرسی دخول جنت چیز، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جنت میں داخل ہونا کیا ہے، وصال دوست در جنت دخول است۔ تو دوست کی ملاقات جنت میں داخل ہونے کا دوسرا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ملاقات حقیقت میں جنت میں داخلے کا مقصود ہی یہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں، اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ گنہگار بہت ہوں، مگر آپ سے ملاقات کا متمنی، وہ ملاقات جو بچھڑا ہوا دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے، میں ایسی ملاقات چاہتا ہوں۔ اور واقعی ایسے ہوگا، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا یہ بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے دنیا میں مجاہدے کیے ہوں گے، راتیں جاگ کر اللہ کے لیے گزاری ہوں گی، دین کے لیے اپنے جسم کو خوب تھکایا ہوگا، وہ جب قبر میں پہنچیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا ان فرشتوں کے لیے کہ یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اس کو کہو نم کا نومت العروس، اب تو دلہن کی نیند سو جا۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، تو دلہن کا نام لیا جائے گا کہ دلہن کی نیند سو جا۔ اب یہاں محدثین نے ایک بحث لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میٹھی نیند سو جا، پرسکون نیند سو جا، آرام کی نیند سو جا، مگر کہا گیا نہیں، دلہن کی نیند سو جا۔ فرماتے ہیں اس میں راز ہے کہ جب دلہن سوتی ہے تو دلہن کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خامن، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہے۔ دلہن کی آنکھ کھلی، خامن کے چہرے پہ پڑی، مومن کی آنکھ کھلے گی، محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو میرے دوستو، کچھ لوگوں کو کہا جائے گا نم کا نومت عروس، اور ایسے نہ ہو کہ کسی کو کہہ دیا جائے نم کا نومت المنحوس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی محبت مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ غیر محرم پر گناہ کی قدرت پالے، یعنی ایسا موقع ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ غیر محرم کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن موقع کے باوجود اگر وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں نا، کبھی بے پردہ چلنے والی عورتیں لڑکیاں دے رہی ہوتی ہیں، کبھی تصویریں دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں، کبھی انٹرنیٹ پر دعوت گناہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس دعوت گناہ کے جواب میں جو کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو یوسف علیہ السلام کی طرح سے کہے گا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کو اللہ رب العزت اس کے بدلے اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے۔ آج چند لمحوں کی لذتوں کی خاطر ہم اپنے آپ کو اللہ کے دیدار سے محروم بنا لیتے ہیں۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کیا فائدہ ملتا ہے ادھر نظر اٹھانے کا اور ادھر نظر اٹھانے کا؟ چند
چند لمحوں کی خاطر اللہ کے دفتر میں کیا نام لکھا جاتا ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بسا لیں. اسی لیے مومن کا دل دنیا میں اللہ کی ملاقات کے لیے بے قرار رہتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے جانشین فرزند ارجمند حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے. جو تصوف میں لگتا ہے اب اس کا دل اللہ کی ملاقات کے لیے ہر وقت مضطرب ہوتا ہے. اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے لا ملجا من اللہ الا الیہ. زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اللہ سے ملاقات کا یوں جی چاہتا ہے. اس لیے تو وہ میں نمازیں پڑھتا ہے. نماز کا مقصد کیا بتایا گیا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم ایسے تو نماز پڑھو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. ہماری نہ یہ حالت نہ وہ حالت، تو پھر ہماری نماز کیسی؟ وہ محبت کا چراغ اگر دل میں روشن ہو گیا تو جیسے چراغ روشن ہو جائے نا تو کیڑے مکوڑے سب بھاگ جاتے ہیں. یہ جو ماں سوا کی محبتوں کے کیڑے مکوڑے ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے. اس محبت کا چراغ روشن کر لیجئے. ایسے بندے کو پھر بس اللہ رب العزت کی ملاقات چاہیے. یہ بیمار عشق ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا دیکھی نبض جو میری تو کاغذ لیا، دیکھی نبض جو میری تو کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. دیکھی نبض جو میری تو کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. کہ طبیب نے نسخہ لکھا کہ اس کو تو شربت دیدار چاہیے. یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے. عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ جنگ یمامہ میں شریک، اتنے زخمی کہ جسم کے ہر عضو پہ زخم آیا، خون نکل رہا ہے، اور عصر کے قریب کا وقت، سارے دن کی گرمی میں وہ جہاد کرتے رہے. کسی نے دیکھا، پانی لایا، عبداللہ پانی پی لو. عبداللہ نے اپنے ہونٹ بند کر لیے، منہ بند کر لیا. اس نے پوچھا عبداللہ شدت کی پیاس، گرمی، پانی کیوں نہیں پیتے؟ عبداللہ نے جواب دیا میں روزے کی حالت میں ہوں اور اب یا شربت دیدار سے روزے کو افطار کرنا چاہتا. روزے کی حالت میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس روزے کو میں شربت دیدار سے افطار کروں. یہ کیفیت ہوتی ہے بندے کی. اسی لیے اللہ والوں کو موت پیاری لگتی ہے. دنیا دار موت سے ڈرتے ہیں، اللہ والے موت کے منتظر ہوتے ہیں. ملک الموت آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا. فرمایا ہل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ. ملک الموت، کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے، متوجہ ہوئے عرش پر. اے اللہ، آپ کے خلیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا جو خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ فرمایا اللہ رب العزت نے جاؤ اور میرے خلیل کو کہہ دو حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ،
کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے میرا روح کا نکلنا میرے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے. فرمانے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، روح کو قبض کر لے، مجھے میرے اللہ سے واصل کر. تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کو اللہ رب العزت کے دیدار چاہیے. طبیب آتے ہیں موت کے وقت، فلاں ٹیکہ دے دو، فلاں ڈرگ دے دو. کسی حارث نے کہا برسرے بالین من برخیز اے نانا طبیب. وہ طبیب آپ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے کہا کہ برسرے بالین من برخیز اے نانا طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. جو عشق کے درد مند ہوتے ہیں ان کو دیدار کے سوا اور کوئی دارو نہیں چاہیے ہوتا. اللہ اکبر. ایک نعت ہے، ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں. عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا، عشق دے بیماراں نوں دارو کوئی نہیں چاہیدا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے ماہی دا. عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں. تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے نقشبندی سلسلہ کے، اللہ کی شان کے ان پر آخری گھڑیاں آ گئی. اب اس وقت ان کی بیٹی تھی حفصہ، اس کا نام تھا، 3 سال کی. وہ اپنے ابو کے پاس آتی تھی اور ان کے سینے پہ لیٹ جاتی تھی، کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی. آج جب وہ آئی اور اپنے ابو کے سینے پر لیٹی تو ابو نے اس کو ریسپانس نہ دیا. وہ بچی تھی، 1-2 دفعہ اس نے ابو کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. جب وہ متوجہ نہ ہوئے تو وہ ان کے سینے سے اتری اور دوسرے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. ماں نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ابو مجھ سے نہیں بولتے اور میں نے ابو سے نہیں بولنا، میں نے کاٹی کر لی، میں ابو سے نہیں بولوں گی. تو ماں اس بچی کو لے کے آئی اور اپنے میاں کے سامنے کہنے لگی کہ دیکھو نا آپ حفصہ سے کیوں نہیں بولتے؟ حفصہ کہہ رہی ہے میں نے ابو سے بولنا نہیں، آپ ذرا بولے نا، حفصہ کو منا لیں. تو جب بیوی نے کہا نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں تو انہوں نے آنکھیں کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے. آخری وقت میں بس اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی بھری ہوتی ہے کہ بہت غیر کی محبتوں سے دل خالی ہوتی ہے. اللہ رب العزت
ہمیں بھی قیامت میں اپنا دیدار عطا فرما دے. رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتی؟ اماں اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتی؟ تو انہوں نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کو مناتی ہوں، پڑوسی مان گیا، پھر میں گھر بھی پاس بنا لوں گی. اللہ کے پڑوس میں گھر مل جائے. اس لیے آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے آئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری دعا مانگی. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی دعا کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. کیا دعا مانگی تھی؟ دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. صرف جنت کا گھر نہیں مانگا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے قرب کا مقام عطا فرما دے. یہ ہے اصل چیز، اپنے قرب کا مقام عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرما دے. اس لیے جب مومن قیامت کے دن اٹھے گا، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس لیے مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ حشاش بشاش ہوتا ہے. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گاید تبسم مر لبے اوست، اس کے لبوں پہ تبسم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے خلیفہ انہوں نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب شعر لکھا. فرماتے ہیں سرو سیمی نات تنہا می روی، اے سیمی بدن، اے خوش بدن، نازک بدن، اے پیارے تو تنہا می روی، اکیلے جا رہے ہیں، سخت بے مہری کے بے مامی روی. یہ تو بے وفائی کی بات ہے کہ میرے سوا اکیلے جا رہے ہیں. اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے وہ شخص کہ ساری دنیا کے لیے آپ کا چہرہ تماشا گاہ تھا، وہ آپ کے چہرے پہ نظریں جمائے رکھتے تھے، اتنا حسن و جمال تھا. تو کجا بہرے تماشا می روی، تو تماشا کس کا دید کرنے کے لیے اب وہاں جا رہا؟ تو جن کے چہروں کو ساری دنیا دیکھتی ہے وہ جب فوت ہونے لگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اب ہم محبوب حقیقی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب آج کے نوجوان جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ حوریں ملیں گی، حور ہوں گے قصور، اور وہاں کھانا پینا، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، بڑے خوش ہو کے جنت مانگتے ہیں. ذرا نکتہ سمجھیے گا کہ مہمان کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، لیکن بچوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ دعوت ہے، پلاؤ پکے گا، حلوہ پکے گا، آئس کریم منگائی جائے گی اور ہماری بھی باری آ جائے گی. تو بچوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے اور گھر کے بڑوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے مہمان آ رہا ہے، ملاقات ہوگی، کچھ دیر کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بات ہوگی. تو بڑوں کی خوشی اس لیے ہوتی ہے. تو نوجوان جنت کو اس لیے چاہتے ہیں، حوریں ملیں گی، پھل ملیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. یہ بچوں کی خوشی ہے، کھانے پینے کی خوشی. اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، بالغ نظر ہوتے ہیں، وہ جنت کو اس لیے طلب کرتے ہیں کہ جنت اللہ رب العزت کی ملاقات گاہ کا دوسرا نام ہے. آج محبوب نے ملاقات کرنی ہو، گھر کو سجایا جاتا ہے. مہمان نے آنا ہو، گھر کو سجایا جاتا ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ کو سجاتے ہیں. اللہ نے اپنی ملاقات کی جگہ کو سجایا اور اس کا نام جنت رکھا.
आओ ईमान वालो, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ दावत देता है। हम भी कार्ड भेजते हैं ना, ये अल्लाह का कुरान भी हमें कार्ड दे रहा है, दावतनामा। वो कहते हैं एंट्रेंस बाय इनविटेशन, कि जिसको इनवाइट किया गया वही दाखिल हो सकेगा। अल्लाह ने अपने सारे बंदों को इनवाइट कर दिया। अल्लाह तुम्हें बुलाता है अपने घर की तरफ। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाहु अकबर। अब जब मोमिन पढ़ते हैं ना कुरान मजीद में कि अल्लाह ने बुलाया, वो फिर पीछे हट सकता है। अच्छा, किसी को फोन आए, महबूब बुलाए, आ जाइए, तो वो बंदा छुट्टी लेके भी पहुंचेगा कि जी पैगाम आया है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया। तो क्या मोमिन इस पैगाम पर आमीन नहीं कहेगा? इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए किसी ने क्या अच्छे शेर लिखे, या तेरा तज़करा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। या तेरा तज़करा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। देख ले जलवा तेरा जो एक बार, गैर की फिर वो आरज़ू न करे। तेरी चौखट का मांगने वाला, शिकवे दुनिया के रूबरू न करे। पढ़ के यदऊ का लफ्ज फिर मोमिन, कैसे जन्नत की जुस्तजू न करे। महबूब ने फरमा दिया, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है। महबूब की इनविटेशन पर अब नमाजों को अच्छा पढ़ना, सुन्नत पर अमल करना, अपने आप को महबूब के दीद के काबिल बना देना। पढ़ के यदऊ का लफ्ज फिर मोमिन, कैसे जन्नत की जुस्तजू न करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। तो मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात इतना अच्छा लगता है, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जन्नत की नेमतें तो मिलेंगी, वलदैना मजीद, हम मजीद नेमत भी अता फरमाएंगे। वो मजीद नेमत क्या होगी? अल्लाह का दीदार होगा। इसकी तफसील तो बहुत है, अल्लाह का दीदार कैसे होगा। मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब में इसका तज़किरा आया है कि मोमिन को अल्लाह ताला का दीदार कैसा होगा। जन्नत अदन में अल्लाह ताला मोमिनीन को दावत देंगे कि आओ, मगर उससे पहले एक बाजार होगा, हुस्न का बाजार, कि जहां मोमिन जाएगा तो उसको मन पसंद का हुस्न मिल जाएगा। आज शादी की तकरीब के लिए लोग नहा धो के तैयार होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बाजार ही बना दिया। और हुस्न कैसा कि मन पसंद का, बंदे का जैसा जी चाहेगा, सोचोगी उसका जिस्म वैसा बन जाएगा। आप सोच सकते हैं कि हरीस बंदा कैसे हुस्न को पसंद करेगा। मन पसंद हुस्न लेकर अल्लाह की मुलाकात के लिए जाएगा। वाह मेरे मौला, शादियों पे तो करीमे लगा लगा के लोग जाते हैं, मगर शक्ल तो वही होती है। दिल चाहता है हूर की बच्ची नजर आए, चाहे अंदर से पक्की चुड़ैल की शक्ल क्यों ना हो, मगर अल्लाह का मामला और है। वहां तो मन पसंद का हुस्न मिलेगा,
ایسی آنکھیں ہوں، ایسے گردن ہو، ایسے میرے رخسار کی جھلک ہو، ایسے میرے ہونٹ ہوں، ایسے دانتوں کی چمک ہو. سبحان اللہ، کیا حسن بے مثال ہوگا جو بندے کو اس کی پسند پر اللہ عطا فرما دے گی. اس حسن کو لے کر جائیں گے اور ان کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. قیامت کے دن پنڈلی ظاہر ہوگی. یوم یکشف عن ساق، قرآن مجید میں ہے کہ صرف پنڈلی کھلے گی اور ساری مخلوق سجدے میں گر جائے گی. جو ایمان والے ہوں گے، جو بھی مومن ہوں گے، وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. اور پنڈلی کے حسن کو دیکھ کر سجدے میں جانے والوں، جب چہرے کا حسن دیکھو گے تو کیا حال ہوگا؟ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. اللہ، تیرا نام سن کے جن کے دل مچلتے ہیں، جب آپ کا دیدار کریں گے پھر ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ اب یہاں پر ایک عجیب نکتہ علماء نے لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا، تو دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کے لیے دیدار کروائیں گے پھر آگے حجاب آ جائے گا، تو اس میں شبہ بخالت ہے. کنجوس آدمی ہوتے ہیں نا، وہ نعمت دیتا ہے تھوڑی سی. تو اگر مومنین دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر دیدار کرنے والا تھوڑی دیر دیدار کروا کے آگے پردے کر دیتا ہے، تو اس میں شبہ بخالت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے رہیں اور مومن اللہ کی بجائے کسی اور جنت کی نعمت میں مشغول ہو، تو یہ باعث ندامت ہے، باعث ملامت ہے مومن کے لیے. کیسا مومن دیدار ہو رہا ہے اور اس کی بجائے یہ جنت کی نعمتوں میں لگ گیا؟ ارے جب دیدار ہوتا ہے تو عاشق پیچھے نہیں ہٹا کرتا. مکھی کو دیکھو، حلوائی کی دکان پہ جاتی ہے، وہ بار بار اڑاتے ہیں، پھر مٹھائی پہ آ کے بیٹھتی ہے. تو خواہی آستی افشاں و خواہی دامن اندر کش، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی. اور شہد کی مکھی حلوائی کی دکان سے نہیں جاتی، تو مومن پھر اللہ کے دیدار سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مومن ہٹ جائیں تو یہ باعث ملامت ہے، اور اگر اللہ رب العزت دیدار بند کروا دے تو یہ وجہ بخالت نظر آتی ہے. تو پھر دیدار کیسے ختم ہوگا؟ تو حضرت اقدستانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ اللہ رب العزت کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جمال کی تجلی، ایک جلال کی تجلی. جب جمال کی تجلیات ہوں گی تو مومن اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے، اور جب جلال کی تجلی آنے لگ جائے گی تو مومن اس وقت جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائے گا. نہ الزام ان کو دے سکتے ہیں، نہ الزام ان کو دے سکتے ہیں. یہ ہے وہ نعمت کہ جس کی امید پر ایمان والے پوری زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکوکاروں کو بہترین اجر بھی ملے گا اور پھر اس سے بڑھ کر ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل آئیں گے اور بادل آ کر خوشبو کی چھڑکاؤ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا روم فریشنر ہے. ہم بھی روم فریشنر چھڑک دیتے ہیں نا جی، مہمان آ رہے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے بادل آئیں گے اور مشک و گلاب کا سپرے ہو جائے گا. ماشاء اللہ، محفل معطر ہو جائے گی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
کیا وہ محفل ہوگی؟ اس محفل کی تمنا میں زندگی گزاری ہے. آج وقت ہے اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو. ایک بزرگ تھے تو رمضان کے چاند کا مسئلہ تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ عید کب ہوگی؟ وہ بھی جذبے میں تھے، فرمانے لگے جب دید ہوگی تب عید ہوگی. جب دید ہوگی تب عید ہوگی. تو مومن کا بھی یہی حال کہ جب اللہ رب العزت کی دید ہوگی تب عید ہوگی. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی اٹھے گی اور مومن کے چہرے پہ جیسے آندھی کی مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے، نور کی تہ چڑھ جائے گی. تو مومن کے حسن میں اتنا اضافہ ہوگا کہ جب لوٹ کے آئے گا تو جنتی مخلوق مومن کے حسن کو دیکھ کر 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہ جائے گی. اور بھائی جہاں خادموں کے حسن کا یہ حال ہے، وہاں جنت کے وارثوں کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس نور کی تجلی سے مومنین کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کو بعض کو ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، بعض کو ہر سال میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، بعض کو ہر جمعہ کے دن دیدار ہوگا، اور بعض کو روزانہ دیدار ہوگا. اور وہ اندھا جو دنیا میں نابینا پیدا ہوا ماں کے بطن سے اور اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری، تو روایت میں آتا ہے یہ اندھا جب جنت میں جائے گا ہما وقت اس کے سامنے اللہ کی تجلی جلوہ گر رہے گی، ایک لمحے بھی غائب نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو نہیں دیکھا، یہ جب چاہے میرا دیدار کر سکتا ہے. ہم ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہیں، جھانکتے پھرتے ہیں، اللہ کا دیدار پاک نگاہوں کو ہوگا. کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے. اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے؟ حسن کی پوجا کرنے والوں، حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، حسن کے پیچھے بھاگتے ہو اور حسن دینے والے کے تمنا نہیں رکھتے. اے اللہ، جب آپ نے حسن کو پیدا کر دیا تو پھر آپ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ بہت خوبصورت ہے. ہمیں اللہ رب العزت یہ اپنا دیدار عطا فرما دے. اس لیے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. دل کی لذت کا نام نہیں لیا، دل کے سکون کا نام نہیں لیا، فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے. ایسا دیدار ہوگا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل کو سکون ہو جائے گا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھنے والوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حساب کتاب جب شروع ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور جنت کے داروغوں سے پوچھیں گے دروازہ کب کھلے گا، تو رضوان بھی حیران ہوگا، اللہ یہ کچھ لوگ یہاں پہنچ گئے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا. اللہ فرمائیں گے اچھا پوچھو یہ کون ہے. تو رضوان پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے
ہم اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے والے، ہماری تمنا اللہ کا دیدار تھا، اللہ کی ملاقات تھی ساری رات، اسی لیے ہم عبادت کرتے تھے اور اسی لیے ہم اپنے دن گزارتے تھے، اور اتنی عبادتوں کے بعد ہم اس تجلی گاہ کے دروازے پر آ پہنچے، ہم پوچھ رہے ہیں دروازہ کب کھلے گا، کب محبوب کا دیدار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے بندے سچ کہتے ہیں، یہ میری یاد میں جیا کرتے تھے اور ان کو موت بھی میری یاد میں آئی، ان کی امیدوں کا منتہا میں ہی تھا، میری ہی خاطر یہ زندگی گزارتے تھے، دروازہ کھول دے، ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے دے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منک فی الکأس۔ اے محبوب میں نے بہت پیاس کی شدت کے عالم میں کبھی پانی نہیں پیا، مگر پانی کے پیالے میں آپ کی تصویر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس۔ ارے محبوب اگر آپ کی طرف سے پیغام آئے میرے زیارت کے لیے آ جاؤ، ملاقات کے لیے آ جاؤ، تو صحبا علی الوجہ او مشیا علی الرأس، میں اپنے رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے آنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔